نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے متقی بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ فی جنات وعیون، اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں ہوں گے، اور جنتیں بھی ایسی جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے چشم جاری فرمائے ہیں۔ چشموں والی جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے متقی پرہیزگار بندوں کو داخل فرمائے گا۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اور اس جنت میں وہ چیزیں لینے والے ہوں گے جو ان کو ان کا رب عطا فرمائے گا۔ ان کے اوپر یہ انعام جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس سبب کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا قبل ذلک محسنین، ان بندوں پر جو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور کرم اور انعام ہو رہا ہے کہ ان کو جنت ملے گی، چشموں والی جنت ملے گی، جہاں پر اللہ کی رحمت سے پانیوں کے اور دیگر مشروبات کے، شرابوں کے چشمے پھوٹتے ہوں گے، اور وہ اس جنت میں اپنے رب کی دی ہوئی نعمتیں لینے والے ہوں گے۔ ان ساری چیزوں کا سبب کیا ہے؟ ان کو یہ انعامات کیوں مل رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ یہاں پر آنے سے پہلے دنیا کے اندر احسان کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت میں جن کو داخلہ دینا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ ان کی پہلی نشانی اس مقام پر اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ یہاں پر آنے سے پہلے دنیا کے اندر احسان کرنے والے تھے۔ احسان کیا ہے؟ حدیث جبرائیل علیہ السلام ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے اور اللہ کے رسول سے سوالات کیے، مل اسلام مل ایمان۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیے، اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے۔
تو ایک یہ بھی سوال کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، وَمَا الْإِحْسَانُ، احسان کیا ہے؟ اب اس آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنی جنت میں داخلہ دینا ہے ان کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ دنیا میں محسنین، احسان کرنے والے تھے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ احسان کیا ہے؟ وہ کیا کرتے تھے جس کے بدلے میں اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائی؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے دیا کہ احسان کیا ہے۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے پوچھنے والے کہ احسان کیا ہے؟ سنو، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس انداز سے کرو کہ گویا تم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ ان دو کیفیتوں میں سے ایک کیفیت کا اپنے اندر پیدا کر لینا، اس چیز کا نام شریعت نے احسان رکھا ہے۔ اس کو احسان بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس انداز سے کی جائے کہ گویا اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی خضوع کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں، چہرے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں، دماغ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں، سوچیں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اس انداز سے اللہ کی عبادت کی جائے کہ گویا ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت بھی پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر بھی انسان اللہ کی عبادت کرنے کے اندر بڑی یکسوئی اور عاجزی اور انکساری اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہی اللہ رب العالمین کا تقاضا ہے اپنے بندوں سے، اس طرح کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ مومن کامیابی پا گئے۔ کون مومن کون ہے؟ فرمایا الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، جو اپنی نمازوں میں انتہائی خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں، بڑے خشوع کے ساتھ، بڑی یکسوئی اور توجہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کی نماز ادا کرتے ہیں، وہ مومن ہے۔ ایک تو احسان کا یہ مطلب ہے، ایک احسان کا یہ بھی مطلب ہے جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان کا حکم دیا ہے۔ اب عدل کے مقابلے میں لفظ احسان استعمال ہوا ہے۔ عدل کا معنی ہوتا ہے برابری، کہ کوئی جس طرح کا آپ سے سلوک کرتا ہے آپ بھی اور اس کی برابری میں اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو۔ اور ایک ہوتا ہے احسان، احسان یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اگر برا سلوک کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اس مقام پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کی، جن کو اللہ نے جنت چشموں والی عطا فرمانی ہے، ان کی نشانی یہ بیان کی ہے انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کہ وہ اس سے پہلے دنیا کے اندر احسان کرنے والے تھے۔ یعنی اس کا دو مطلب ہوئے کہ وہ اللہ کی عبادت انتہائی خشوع خضوع سے کرنے والے تھے، اور نمبر دو وہ لوگوں کی برے سلوک کا بدلہ اچھے سلوک سے دینے والے تھے۔ یعنی دونوں چیزیں آ گئی، اس میں حقوق اللہ بھی آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے۔ حقوق اللہ کے معاملے میں وہ انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور حقوق العباد کے معاملے کے اندر کہ اگر ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا تو وہ اس کے جواب میں اچھا سلوک کرتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان المتقین
للمتقین فی جنات وعیون، اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جو چشموں والی جنتوں میں۔ تو جنت کے حصول اتنی آسان نہیں ہے، جنت کا حصول اس میں محنت لگتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ جو اللہ نے صرف بیان کی ہے ان کی، اس میں محنت لگتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ ایک تو اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے اس انداز میں کھڑا کرنا پڑتا ہے کہ ہر چیز سے بے خبر ہو کر پوری توجہ اللہ رب العالمین کی طرف ہو، اور دوسرا اس میں یہ محنت کرنی پڑتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے۔ یہ مشکل کام ہے، لیکن یہ کرنے والے کو ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت عطا فرمانی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دوسری صفت اس مقام پر بیان فرمائی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو جو آرام کرتے ہیں نا، سوتے ہیں، وہ تھوڑا سوتے ہیں، جاگتے ہیں، جاگ کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور خصوصاً وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت وہ بیدار ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، رات کے آخری پہر کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع اور سجود کرتے ہیں۔ ایسے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نعمتوں والی چشموں والی جنت عطا فرمائیں گے۔ اور مزید ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، وہ جہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رات کے وقت اٹھ کر سحری کے وقت اللہ سے اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں، وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں کے اندر سوال کرنے والوں کا اور محروم لوگ جو ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں، جن کے پاس اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے مال نہیں، ایسے محروم لوگوں کا اور سوال کرنے والے لوگوں کا جو ان کے مال میں حق ہے وہ حق بھی ادا کرتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے 3-4 آیات پڑھی ہیں، ان 3-4 آیات کو ہم اکٹھا کریں تو ایک مجموعہ نکلتا ہے جنت میں جانے والوں کی صفات کا۔ وہ کیا کہ جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں ان کی صفات یہ ہے کہ وہ حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں۔ صرف حقوق اللہ ادا کریں اور حقوق العباد کا خیال نہ کریں تو جنت کا حصول مشکل ہو جائے گا، اور اگر حقوق العباد کا ہی خیال کریں اور حقوق اللہ ادا نہ کریں تو جنت کا راستہ ناممکن ہو جائے گا۔ جنت اسی صورت میں اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے کہ جو انسان کے دل میں اللہ کے حقوق ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے ادا کرے، اور جو اس کے دل میں بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے ادا کرے۔ اس طرح کے ان آیات میں دونوں چیزیں ہمیں مل رہی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ وہ احسان کرنے والے ہیں، دنیا میں احسان کرنے والے تھے، اب یہ احسان کرنے والے اس کے اندر بھی دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی۔ حقوق اللہ کس طرح کہ وہ اللہ کی عبادت خشوع خضوع سے کرتے ہیں، حقوق العباد کس طرح کہ اگر ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے، غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ وہ رات کے وقت کم سوتے ہیں، سحر کے وقت اٹھ کر بیدار ہو کر اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ اور حقوق العباد کے ساتھ کہ ان کے مالوں میں جو سائلین کا اور محروم لوگوں کا حق ہے، فقراء اور مساکین کا جو حق ہے، اس حق کو بھی ادا کرتے ہیں۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ جنت کے حصول کے لیے ہمیں حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہوں گے، حقوق العباد بھی ادا کرنے ہوں گے۔ جب ہم ان دونوں چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ
ہمیں اپنی جنت نعمتوں والی چشموں والی کا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت کے حصول کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔